70 سال ہو گئے اس ملک کو لوٹتے ہوئے. کیا 70 سال کے گند کو 3 سال میں کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اگر ان چوروں کی پارٹیز جو ہے وہ چوریاں کرپشن کر کے وہ ہمارے اوپر 70 سالوں سے مسلط ہے تو کیا عمران خان یعنی ٹو بی آنیسٹ وہ پاکستان کے لیے آگے آئے اور وہ ناکام ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. نون لیگ نے پاکستان میں جتنے بھی ترقیاتی کام کیے ہیں ان میں انہوں نے اپنا حصہ رکھا ہے. حصہ کیسے رکھا ہے؟ سریا انہوں نے اپنی ملوں سے لگایا ہے, ٹھیکے انہوں نے اپنے لوگوں کو دیے ہیں. جیسے وہ بلاول بھونگیاں مار رہا ہے, اس کو تو چاہیے کہ وہ سندھ میں جا کے انقلاب لائے. سندھ میں لوگ مر رہے ہیں جہاں ایجوکیشن نہیں ہے, جہاں ہیلتھ نہیں ہے. یہ بتائیں کہاں سے آئے اور یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا تعلق سوات کلام سے. بیسیکلی میں کرکٹ کومنٹیٹر ہوں اور مجھے 8 زبانوں کے اوپر عبور حاصل ہے. میں ٹورزم کا بھی کرتا رہا ہوں اپنے علاقے میں, اور ایک ادنا درجہ کا میں سوشل ورکر ہوں, اور عمران خان کا میں کھلاڑی بھی ہوں, سپاہی بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں. اتنی محبت کی وجہ کیا ہے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں, عمران خان ایک آنیسٹ لیڈر ہے, اور عمران خان وہ بات کرتے ہیں جو عام پبلک اور عام پاکستانیوں کی دلوں میں ہوتی ہے. جیسے اگر میں آپ کو ٹورزم کی بات کروں تو 2020 یعنی 2020 دنیا کی سطح پہ پاکستان 2020 میں ٹورزم کے لیے بہترین جو ہے نا کنٹری قرار دیا تھا 2020 میں. انفارچونیٹلی ایک کرونا وائرس کی جو ہے ایک وبا آئی جو پوری دنیا کے لیے مہلک ثابت ہوئی, اور پوری دنیا میں اس نے معاشی بحران کھڑا کر دیا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے ڈریمز تھے ان کی تکمیل نہیں ہو سکی. اور اب جو ہے عمران خان پھر بھی وہ ہم اس چیلنج سے نمٹے, ہم نے سکسیڈ حاصل کی اس میں. حالانکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو تھے وہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اس وبا کے آگے, اور اس چیلنج سے نمٹنے میں بہت حد تک ناکام رہے. مگر اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے بہترین انداز میں نہ صرف اس کا مقابلہ کیا اور اس سے نمٹتے ہوئے کامیاب بھی ہوئے. باقی میں بات کروں گا اس نظام کی. اب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس نظام کو لے کے ہم پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گے, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ دنیا اب گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکی ہے. کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا, پھر بعد میں ٹیلی ویژن آیا, وہ بھی بہت یعنی کم ایریاز میں ٹیلی ویژن کا کام چلتا تھا. اب اپنی آواز پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تو یہ پارلیمانی نظام میں ایم این ایز بنتے ہیں, وزراء بنتے ہیں, مشیر بنتے ہیں, جس میں کروڑوں روپے کا جو ہے نا ہمیں لاسٹ ہوتا ہے. اسی لیے اب اس نظام کو پلٹنا چاہیے. اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ میں اپنی بات ملک کے صدر تک پہنچاؤں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میرے ملک کا یہ مسئلہ ہے, یہ حل کریں. کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, میڈیا جو ہے اتنا فعال ہو گیا ہے, لوگ اتنے اویئرنیس ہو گئے. پھر اس میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے کہ اس نے لوگوں کو جو ہے نا اتنا اویئر کیا ہے. لہٰذا اب اس ملک کے نظام کو بدلنا چاہیے, اور اس ملک میں جلد سے جلد صدارتی نظام آنا چاہیے. اس لیے کہ آپ کا ایک صدر ہوگا یا کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوگے, اتنا برڈن ہمارے ملک کے اوپر نہیں پڑے گا. اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, جیسے وہ بلاول بھونگیاں مار رہا ہے, اس کو تو چاہیے کہ وہ سندھ میں جا کے انقلاب لائے. سندھ میں لوگ مر رہے ہیں جہاں ایجوکیشن نہیں ہے, جہاں ہیلتھ نہیں ہے, جہاں تھر پارکر میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, افلاس سے مر رہے ہیں. وہاں پہ جو تعلیمی ادارے ہیں, جو اسکول ہیں, ان میں گائے بھینسیں باندھ دی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں کے جو ہسپتال ہیں وہاں دوائیں نہیں ہیں, وہاں پاگل کتے باولے اتنے نکلے کہ انہوں نے لوگوں کو اتنا کاٹا. پچھلے سال میں میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں ان کے لیے انجیکشن نہیں تھا کہ ان لوگوں کی زندگیاں بچا سکے. وہ آ کے ہمیں اسلام آباد میں لیکچر دے رہا ہے کہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں اور آپ یہاں پہ انقلاب ہم برپا کریں گے. بھائی پہلے سندھ میں چلے جائیں, وہاں کے لوگوں کے اوپر رحم کریں. اب میں اس دن پیپلز پارٹی کے جلسے میں تھا, وہاں میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا. وہاں ان کا ایک ایم این اے تھا, خالد احمد لون آئی تھنک اس کا نام تھا, اس کے ساتھ کچھ مزدور لوگ یعنی غریب ٹائپ کے لوگ تھے. ان سے ہماری بات ہوئی کہ آپ کے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے بچے کیا پڑھیں گے, ہمارے پاس تو اسکول ہی نہیں ہے وہاں پہ. میں نے کہا پھر دوسرے لوگ امیر لوگ کیسے پڑھتے؟ کہتے ہیں ان کے لیے تو اسکول بنے ہیں. اب رہی بات نون لیگ کی, نون لیگ نے پاکستان میں جتنے بھی ترقیاتی کام کیے ہیں ان میں انہوں نے اپنا حصہ رکھا ہے. حصہ کیسے رکھا ہے؟ سریا انہوں نے اپنی ملوں سے لگایا ہے, ٹھیکے انہوں نے اپنے لوگوں کو دیے ہیں. اچھا, چیزیں ساری انہوں نے اپنے استعمال کی ہے. کئی دفعہ جو ہے نا انہوں نے زمینیں بھی لی ہوں گی اور وہ ان زمینوں کے اوپر سڑک گئی ہے, یعنی ساری چیزیں اپنے ہاتھوں میں لی ہے. اگر وہ ملک کے اتنے وفادار ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو تو پاکستان لائے. ان کے بچے کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستانی ہے ہی نہیں, اور وہ آ کے ہماری قیادت کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو تمہارے بہت بڑے لیڈر ہیں. آپ کہاں سے لیڈر آ گئے؟ اب ایک حیران کن بات ہے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بقول ان اپوزیشن کے, ان چور ٹولوں کے 2-3 دن میں عمران خان کی حکومت جانے والی ہے, رائٹ. اب 3 دن بعد اگر حکومت چلی جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ایک آپ یعنی 2-3 ہزار بھی لوگ نہیں ہوں گے وہ لے کے لاہور سے نکلے کہ مہنگائی مکاؤ مارچ. اگر حکومت جانے والی ہے واقعی تو آ کے مہنگائی ختم کر دو.
70 سال ہو گئے اس ملک کو لوٹتے ہوئے. کیا 70 سال کے گند کو 3 سال میں کوئی ختم کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا ہے. ہاں البتہ یہ اختلاف کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے اس میں تھوڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے, کچھ پالیسیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے. عام آدمی کی قسمت کیا بدلنے والی ہے؟ کیا جو ملک میں جو مہنگائی کی ایک لہر جو اس 3 سال 4 سال میں ایک پیدا ہو رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, کیا عوام کی قسمت بدلنے والی ہے؟ عوام کی اویئرنیس, عوام نے تو فیصلہ عمران خان کے حق میں دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں وہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان اگر تھوڑا بہت کہیں انسکسیڈ, تھوڑا سا ناکام ہوئے, وہ اس وجہ سے ہوا کہ اس ملک کا جو نظام ہے نا, یہ ان مافیاز نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. یعنی سارے ڈپارٹمنٹس ان کے ہیں, سارے ادارے ان کے ہیں. پھر انہوں نے اتنے کرپشن کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے پیسہ بولتا ہے. جب بندے کے پاس پیسہ ہو تو پہاڑ میں بھی سوراخ ہوتا ہے, وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. مشکلات بہت ساری ہیں مگر انشاءاللہ پاکستان میں ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ جس سے ہماری تقدیر بدلے گی. اور دوسرا, جو قوم ہماری شکوہ کر رہی ہے کہ مہنگائی اور سہولیات اور یہ چیزیں, ذرا ہمیں بھی ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں. ہمیں بھی تو نا, یہاں ایک پٹواری میں مثال ہے کہ کھادا اس نہیں ہے جنہوں لبیا نہیں ہے. یعنی ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ایک ایسے ذہن بنائیے کہ وہ کھانے کے چکر میں ہوتا ہے. ہم بحیثیت قوم ایک قوم بنے, اور جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی غلط نظر آئے, جیسے اگر ہمارے کوئی فنڈز وغیرہ میرے محلے میں یا میرے علاقے میں ہوتے ہیں, منظور ہوتے ہیں, اس کے اوپر اچھا امپلیمنٹ کرانا وہ میرا کام ہے, قوم کا کام ہے, اس علاقے کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ پیسے جو ان کے لیے آئے ہیں, ان کے ٹیکس کا پیسہ, اسے کیسے جو ہے استعمال کروانا چاہیے. ماضی سے ایسا ہوتا ہے, حکومتیں جو ہے نا وہ جاتی بھی رہی ہیں, آتی بھی رہی ہیں, مگر کبھی بھی کسی کی پارٹی ختم نہیں ہوئی ہے. اگر ان چوروں کی پارٹیز جو ہے وہ چوریاں کرپشن کر کے وہ ہمارے اوپر 70 سالوں سے مسلط ہے, تو کیا عمران خان یعنی ٹو بی آنیسٹ وہ پاکستان کے لیے آگے آئے اور وہ ناکام ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں لوگ ادھر بھی چلے جائیں گے, ادھر بھی آئیں گے, اگر خدا نخواستہ کہیں ہم ناکام ہو گئے تب بھی انشاءاللہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے.